بولیاں لگانے والی 3 پارٹیاں ہوں گی. ایک منڈی لگے گی آزاد امیدواروں کے لیے، جیسے سینٹ کے الیکشن میں نہیں منڈی لگتی، بلوچستان کے لیے خاص طور پہ لگتی ہے، خیبر پختونخوا کے لیے لگتی ہے، اور جو پنجاب سے آزاد جیتیں گے ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ وہ نون لیگ میں شامل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، سپریم کورٹ سے 2 بڑی خبریں ہیں آج. سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی بحالی پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. کیا ہوا عدالت میں یہ میں بتاؤں گا. پھر سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، جنہوں نے قومی اسمبلی غیر قانونی پر توڑنے کی بات کی اور تحریک عدم اعتماد غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ریجیکٹ کی تھی، ان کے خلاف جو ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ سنگین غداری کے زمرے میں آ رہا ہے معاملہ. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس میں جسٹس ریٹائرڈ عطا بندیال نے جو 2 نمبری کی 420 کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوا سارا معاملہ. پھر بلوم بارگ کی ایک رپورٹ آئی ہے، عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہیں اور معیشت کو صرف نواز شریف ہی بہتر کر سکتا ہے. آزاد امیدوار کتنے جیتیں گے اس کی ایک رپورٹ میرے پاس ہے، میں اس حوالے سے بھی ناظرین آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جنہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، کیونکہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے متعلق کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اور نواز شریف کی بیل نہیں لینی 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور ان کی سزا کی بحالی کے بینچ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی. گو کہ اتنا عرصہ خاموش رہنے کے بعد فیض حمید نے اپنے وکیل کے ذریعے اس بات کی تردید کی ہے، خاموشی اختیار کیے رکھی اور شوکت عزیز صدیقی مسلسل بات کرتے رہے. نون لیگ نے بیانیہ بھی اس پر بنایا. بہرحال آج سپریم کورٹ کے اندر 2 بنیادی باتیں سامنے آئیں. ایک یہ آئی کہ جب جوڈیشل کونسل میں عمران خان کے دور میں شوکت عزیز صدیقی کا کیس بھیجا گیا ریفرنس، تو کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں جاری کیا، شوکت عزیز صدیقی کو وہاں نہیں بلایا سننے کے لیے، جیسے بھی مظاہر نقوی کو بلایا گیا تھا، ان کو سنا نہیں گیا تھا اور ان کو اجرت میں نوکری سے ہٹا دیا. ایک اور اس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیس کون لڑ رہا ہے شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے؟ محترم حامد خان صاحب، جو عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بڑے ممتاز وکیل ہیں، اور عمران خان کے دور میں زیادتی ہوئی شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ اور ان کے وکیل. اور دوسری طرف فیض حمید کے وکیل کون ہیں؟ خواجہ ارس نواز شریف کے وکیل رہے، ابھی فی الحال توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکیل تھے، دونوں کو سزائیں کروائیں، وہ ایک لمبی بحث ہے. بعض ججوں نے وہاں ریمارکس دیے کہ جو تقریر کی تھی بار سے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بطور جج اور آئی ایس آئی پہ الزامات لگائے تھے، کیا کسی جج کو اس طرح کی تقریر کرنی چاہیے؟ یہ میں بھی اپنی رائے رکھتا ہوں، اور میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ ان کا فرض صرف اتنا بنتا تھا کہ تحریری طور پہ اپنے اس وقت کے چیف جسٹس انور کانسی ہائی کورٹ کے، ان کو لکھ دیتے، پھر وہ خبر آ جاتی، سورسز کے ذریعے آ جاتی، خط باہر آ جاتا، جو بھی ہوتا، وہ خط لکھ کے فائل میں لگا کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتا، تو کبھی بھی شوکت عزیز صدیقی کے خلاف وہ ان کی برطرفی کا کیس اتنا مضبوط نہیں بن سکتا تھا جو اس وقت بنانے کی کوشش کی گئی. دوسرا معاملہ ہے سب سے اہم جو آج سپریم کورٹ میں آیا ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کوئٹہ سے ایم این اے بنے 2018 میں، لشکری رئیسانی نے ان کے خلاف کیس دائر کیا. الیکشن ٹریبیونل اور ہائی کورٹ نے
ان کو نائل قرار دے دیا. 25,000 جعلی ووٹ ڈالے گئے تھے. یہ اس میں ثابت ہوا. سپریم کورٹ نے حکم امتناعی دے دیا اور سابق چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے اپنے دراز میں فائل ڈال دی اور کبھی بھی اس کیس کو 5 سال 6 سال نہیں لگایا گیا، تقریباً 5 سال. آج وہ کیس لگا تو چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بڑے سخت ریمارکس دیے اور رجسٹرار سے رپورٹ بھی طلب کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد قائم کے تحت آئی تھی، اس کو روکا. اور یہ تو سنگین غداری کے زمرے میں بھی آتا ہے. نعیم بخاری جو قاسم سوری کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو چکی ہے، اسمبلی ختم، اب یہ اپیل غیر مؤثر ہے. تو لشکری رئیسانی کے وکیل نے کہا کہ ٹریبیونل نے تمام مرات واپس لینے کا حکم دیا تھا. تو وہ تو مزے کرتے رہے حکم امتناعی کے بعد، اور اسمبلیاں بھی توڑتے رہے، تحریک عدم اعتماد بھی ریجیکٹ کرتے رہے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اگر کچھ ہوا ہے غلط تو ہم اس کو بھی درست کریں گے، اس کو بھی چیک کریں گے، کیوں نہیں یہ کیس لگایا گیا. انہوں نے کہا چاہے باہر سے مداخلت ہو چاہے اندر سے گڑبڑ ہو، آئندہ سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہوگا. یہ چیف جسٹس صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. اور قاسم سوری صاحب نے جو غیر آئینی کام کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف ریجیکٹ کی تھی، وہ سپریم کورٹ نے پھر اسمبلی بحال کر دی اور عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی. شہباز شریف وزیر اعظم بنے، 16 ماہ انہوں نے حکومت کی. تو یہ 2 موضوعات میں نے کہا ناظرین کو بتاتا چلوں. تیسری جو خبر ہے، بلوم برگ ایک بڑا ادارہ ہے انٹرنیشنل، اس نے کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی مقبولیت میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 36% اضافہ ہوا ہے، اور عمران خان اب بھی 57% پر ہیں پاپولیرٹی میں، نواز شریف 52% پر ہیں. یہ جو اکانومی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پچھلی جتنی مرتبہ بھی حکومت کی، 3 دہائیوں کا انہوں نے لفظ یوز کیا، بہترین انداز میں معیشت کو سنبھالا دیا، اور ان کی معیشت کی پالیسیاں بہت اچھی رہیں، پاکستان نے ترقی کی اور مشکلات. پھر انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت جو آ رہی ہے وہ پول کے اندازے بتا رہے ہیں، باقی جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت معیشت کے حوالے سے. مہنگائی 30% ہے، فارن ایکسچینج زیادہ بری حالت میں تھے، کچھ بہتر ہوئے ہیں، IMF پہ سارا انحصار کیا جا رہا ہے، اور نئی حکومت کو سبسڈیز کا خاتمہ، ٹیکسوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو ناظرین 2016-17 میں ڈالر کدھر تھا؟ یہ 104 105 کے قریب تھا. پٹرول 63 روپے تھا. باقی مہنگائی میں کنٹرول تھی. ایک آصف غفور صاحب ہوتے تھے اس وقت کے DGISPR، وہ کہتے تھے معیشت بڑی بری ہے. آصف غفور صاحب آپ اب تو ISPR میں نہیں ہیں، کہیں اور ہیں، آپ کی پوسٹنگ ہے. آپ ایک نیا ٹویٹ کر کے معذرت تو کر لینا کہ آپ نے اس وقت غلط بات کی تھی. آج کی اکانومی بہت بری ہے، عمران خان کے دور میں اکانومی بہت بری تھی، تو آپ نے اس وقت جو کچھ کہا، بہرحال وہ ایک حصہ ہے، ماضی کا قصہ بن گیا ہے. 1998 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو ان کے جواب میں پاکستان نے جواب دیا، ایٹمی قوت بنا، اقتصادی پابندیاں لگ گئیں امریکہ، یورپ، تمام دنیا کی طرف سے. تو نواز شریف نے اس وقت معیشت کو مینج رکھا، سعودی عرب نے بڑی مدد کی پاکستان کی. تو یہ ماضی ہے، اس کے قصے قوم کو بتانے چاہیے. بہرحال اب آگے معاملہ ہے الیکشن کا. اس حوالے سے ناظرین جو 8 فروری کے الیکشن ہیں، مختلف جو سروے ہیں اور رائے عامہ کی آ رہی ہیں چیزیں اور تجزیہ نگاروں کی رپورٹس آ رہی ہیں، ان کے مطابق
پہلی مرتبہ سب سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہو کر آئیں گے، اور ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 70 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور جن میں سے 40 سے 50 کے قریب ایسے ارکان ہوں گے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہوگا، کیونکہ ان کے پاس پارٹی کا نشان نہیں ہے، وہ آزاد حیثیت میں کنسیڈر کیے جائیں گے، جس طرح 2018 میں سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے۔ ناظرین، تھوڑے سے میں اعداد و شمار بتاتا چلوں۔ 2008 میں 29 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، 2013 میں 27 اور 2018 میں 12 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو 2018 میں جس طرح تحریک انصاف نے 118 براہ راست نشستیں جیتی تھیں، اور وہ مخصوص نشستوں کے ساتھ 155 تک پہنچے تھے۔ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی یہی اندازہ ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی سینٹر میں۔ نون لیگ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ سمپل میجارٹی کے قریب آ جائے، جس طرح کا کل کا ان کا مانسیرا کا جلسہ تھا، اس کو اگر اس طرح کے مزید چند جلسے ہو گئے اور رائے عامہ اور بہتر ہو گئی نون لیگ کے لیے، تو سمپل میجارٹی کے قریب وہ ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ سمپل میجارٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ایک الگ بحث ہے۔ مخلوط حکومت بنے گی، اور نون لیگ کے ساتھ ہوں گے ایم کیو ایم والے، مولانا فضل الرحمان ہوں گے، باپ پارٹی ہوگی، اور آف کورس جہاز والی سرکار، جہانگیر ترین، استحکام پاکستان پارٹی ہوگی۔ ایک منڈی لگے گی آزاد امیدواروں کے لیے، جیسے سینٹ کے الیکشن میں نہیں منڈی لگتی، بلوچستان کے لیے خاص طور پہ لگتی ہے، خیبر پختونخوا کے لیے لگتی ہے، پنجاب اور سندھ سے جو بنتے ہیں وہ زیادہ تر پارٹی پر آتے ہیں، جیسے عرفان صدیقی صاحب ہو گئے، بیرسٹر علی ظفر ہو گئے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ انہوں نے تو کوئی پیسہ نہیں۔ بہت سے لوگ ماضی میں بھی، عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں 1.5 ارب 2 ارب ایک سینیٹر کی بولی لگ رہی ہے، وہ کہ جی سینیٹر منتخب ہوگا اور ایم پی ایس کو، اور اب مجھے لگ رہا ہے بولیاں لگانے والی 3 پارٹیاں ہوں گی۔ ایک پیپلز پارٹی، آصف زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں، تحریک انصاف والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب 2021 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے، اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے کیسے منتخب کرایا تھا، اور 22 ایم این اے تحریک انصاف کے یوسف رضا گیلانی کی طرف گئے تھے۔ پھر انہوں نے صادق سنجانی کو کیسے چیئرمین سینٹ بنوایا تھا، فیض حمید کی حمایت کے علاوہ۔ چمک بھی تو کوئی چیز تھی نا، اور ان کی چمک آج کل مشکل میں ہے، بڑے بزنس ٹائکون ہیں، لیکن زرداری صاحب کے پاس اور بھی بڑے ایسے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ بولی لگائیں گے کہ مثلا فرض کریں ایک ایم این اے ہے، کوئی بھی آزاد جیتا ہے، ایک بولے گا 1 کروڑ، دوسرا بولے گا نہیں، جیسے منڈیوں میں نہیں لگتی بولی 1 کروڑ 10 لاکھ، تیسری پارٹی بولے گی، جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کی تصدیق نہیں کر رہا، کہ یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ معاملہ ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب ہوں گے، مسلم لیگ نون بھی اس میں شریک ہوگی، اور پنجاب کے اندر اگر یہ امپریشن بن رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی، اور جو پنجاب سے آزاد جیتیں گے وہ ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ وہ نون لیگ میں شامل ہوں بجائے کہ پیپلز پارٹی۔ سندھ سے جو جیتے گا آزاد وہ پیپلز پارٹی کو ترجیح دے گا، کیونکہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ معاملات کام سارے وہاں جڑے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کتنی بولیاں لگتی ہیں۔ جہانگیر ترین کا یاد ہوگا، خان صاحب خود کہا کرتے تھے جہانگیر ترین جہاز لے کے جاؤ، اتنے ایم پی ایز وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اتنے ایم این ایز انتظار کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین کا جہاز اب نہیں استعمال ہوگا، اب تو عمران خان کے خلاف استعمال ہوگا، اور جو آزاد پی ٹی آئی کے جیتیں گے ان کو جہانگیر ترین اپنے جہاز کی سیر کرائیں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے سے پیش گوئی کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، جو علیم خان ہیں وہ اگلی حکومت میں سینئر منسٹر ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ناظرین۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے تجزیوں، نئی خبروں اور نئے حقائق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔
اللہ حافظ.